السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 71 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جرگے میں خون بہا پہ راضی ہوا، ہر شخص قاتل بھی بیٹھا تھا، انصاف کا پرسہ بھی۔ زاویار خانزادہ اپنے بازوں کو جکڑے ہوئے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا، گولی اس کے بازوں کو چھو کر گزر گئی تھی۔ کون ہے؟ کس نے یہ گولی چلائی؟ جو بھی ہے سامنے آئے۔ عالیان خان ہوائی فائرنگ کرتے دہاڑے تھے۔ عالیان خان کے ساتھ آئے ہوئے باقی آدمیوں نے بھی ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ مجمع میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ یہاں کافی تعداد میں لوگ کھڑے تھے۔ وہ لوگ وسیع عریض پر پھیلے ایک کھلی جگہ پر تھے۔ چاروں طرف بلند و بانگ پہاڑ تھے۔ یہ کوئی ڈیرا نما جگہ تھی، مگر جگہ کا رقبہ کافی وسیع تھا۔ جرگے میں آج دو فرقین کا فیصلہ ہونا تھا۔ وہ دونوں کافی طاقتور اثر و سوخ فراخ والے تھے۔ ان دو قبیلوں کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا متنازع بنی تھی۔ جھگڑا اتنا شدت اختیار کر گیا تھا کہ زبین خان کے بیٹے شہباز خان نے درمان خان کے بیٹے علی کو قتل کر دیا۔ اب درمان خان اور سبین خان ان دونوں فریقین کے لیے جرگہ بلایا گیا تھا۔ دونوں فریقین کی پارٹیاں کافی طاقت، اثر و سوخ رکھتی تھیں۔ اس جرگے میں کم سے کم 20 سے زائد مشران، سرداران، معتبر شخصیات موجود تھے، جن میں سرفہرست زاویار خانزادہ عالیان خان تھے۔ ان دونوں قبیلوں سے بھی معزز افراد موجود تھے۔ دونوں قبیلوں کے علاوہ ایک غیر جامدار قبیلہ بھی بلوایا گیا تھا۔ اس کھلی جگہ پر زمین پر سفید چادریں بچھائی ہوئی تھیں، جہاں کچھ دیر تک جرگے کی سنوائی شروع ہونی تھی۔ درمان خان اپنے بیٹے علی کے خون کے بدلے خون چاہتے تھے، اور یہی زاویار خانزادہ چاہتا تھا، مگر سبین خان ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ زمین پیسہ دینا چاہتا تھا۔ ہوائی گولی میں تمہارا بیٹا کو گولی لگ گئی ہے۔ یہاں اتنا لوگ کھڑا ہے، کیا پتا کس کا ہاتھ سے گولی چلا؟ شکر کرو یہ گولی تمہارا بیٹے کا سینے پر نہیں لگا، سبین خان سنجیدگی سے کہتے عالیان خان کے مقابل آیا تھا۔ سبین خان کو زاویار خانزادہ سے ذاتی طور پر کافی خواہش تھی۔ زاویار خانزادہ سے مشاورت کرنے کے بعد حتمی فیصلہ زاویار خانزادہ نے ہی کرنا تھا۔ زاویار خانزادہ کافی ٹیڑھی چیز تھا۔ سبین خان کو پتا تھا وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ جائے گا۔ سبین خان اپنے بیٹے کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا۔ بابا جرگہ شروع کرے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ زاویار خانزادہ نے عالیان خان کی طرف بڑھتے انہیں بازوں سے جکڑا۔ عالیان خان کافی متحمل مزاج انسان تھے۔ وہ گمبھیر صورتحال کو دیکھتے خود پر قابو پا گئے تھے۔ جرگہ شروع ہو جاتا ہے، اپنا بازوں پر پٹی باندھ کر خون تو روکو۔ عالیان خان نے زاویار خانزادہ سے سنجیدگی سے کہتے پاس کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ خان التمش خانزادہ زاویار کے گرد کھڑی بھیڑ کو چیرتے زاویار خانزادہ تک پہنچتے۔ اس کے بازو سے خون کو بہتے دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ یہ کس نے کیا خان؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی یہ کرنے کی؟ التمش خانزادہ گراتے ہوئے اسی لمحے اپنی پسٹل سبین خان پر تان گیا۔ اسے یقین تھا سبین خان کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ 2 دن پہلے وہ دھمکی بھی دے چکا تھا۔ التمش زاویار خانزادہ نے التمش کی طرف پلٹتے اس کی پسٹل کو اپنے ہاتھ میں جکڑے سے خون اتری آنکھوں سے گھورتے تنبیہ کی تھی۔ سبین خان پر گولی تاننے پر اس کا قبیلہ مشتعل ہوا تھا۔ عالیان خان اور باقی معززین افراد ان کے مقابل آتے صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ التمش خود پر قابو پاؤ، جانتے ہو اچھی طرح سبین خان کیا چاہتا ہے؟ زاویار خانزادہ اسے گھورتے دبی آواز میں کر رہا تھا۔ اس کی اب تک نہ جان لے لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ التمش خانزادہ خون شام درندے کی مانند کر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کا خون بہتے دیکھ کر التمش خانزادہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ بس! زاویار خانزادہ ہاتھ اٹھا کے دہاڑا تھا۔ زاویار کی دہاڑ پر وہاں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ التمش کی رنگت میں سرخیاں کھلی تھی۔ بس خود پر کنٹرول کرو، اپنے بہتے خون کا بدلہ لو، مگر اس وقت خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ زاویار نے التمش کے قریب ہوتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے دبی آواز میں غراتے ہوئے اسے تنبیہ کی تھی۔ التمش خانزادہ نے جبڑے بھینچتے اپنی پسٹل اپنی قمیص میں ڈالی تھی۔ زاویار خانزادہ کی یوں سب کے سامنے غرانے پر اس کی رنگت میں سرخیاں گہری ہو رہی تھیں۔ اسے اپنی حد تک کا احساس ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے التمش خانزادہ کے سرخ سپاٹ چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے پاس کھڑے گارڈ سے ایک سفید کپڑا لیتے خود ہی اپنے بازو پر کس کے باندھا تھا۔ التمش سرد و سپاٹ چہرہ لیے اب مستعدی سے کھڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے سرد سپاٹ چہرے کو بغور دیکھتے زمین پر بچھی سفید چادروں کی طرف بڑھتے بیٹھا تھا، جہاں باقی افراد بھی خاموشی سے بیٹھ چکے تھے۔ اگر ارد گرد سب کے گارڈز پسٹل پکڑے مستعدی سے کھڑے تھے۔
التمش خانزادہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے تندو تیز سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ جرگے کی کارروائی کے دوران درمان خان دیا ہر صورت رد کر چکا تھا۔ وہ علی خان کے خون کے بدلے خون ہی چاہتا تھا۔ سبین خان ایسا نہیں چاہ رہا تھا، وہ زمین اور پیسے دینا چاہتا تھا۔ آخرکار بات ونی پر آن ٹھہری۔ زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی، لب بری طرح بھیج چکے تھے، یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ سبین خان اب تھوڑا تھوڑا قائل نظر آ رہا تھا، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ آخری حد تک جانا چاہتا تھا۔ اپنے بیٹے شہباز کی زندگی ہر حال میں بچانی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، خون کا بدلہ خون ہوگا مگر ونی نہیں۔ زاویار خانزادہ کی سر سپاٹ آواز گونجی تھی۔ آلیان خان نے غصے سے زاویار کو دیکھا تھا، باقی افراد کے چہروں پر بھی سنجیدگی اور ناگواری چھائی تھی۔ اچھا، تم نے بھی تو ارتضیٰ خان کے خون کے بدلے میں ونی میں ملکوں کی بیٹی کو لیا تھا۔ سبین خان کی زبان نے زہر اگلا تھا۔ اگر جرگے میں کسی کی زبان سے میری عورت کا ذکر ہوا، خدا کی قسم کھاتا ہوں یہاں لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ زاویار خانزادہ کی سڑ گراہٹ گونجتے ایک پل کے لیے جرگے میں سانپ سونگا تھا۔ دوسرے لمحے زاویار خانزادہ کی بات پر جرگے میں شور و غل مچا تھا۔ زاویار خانزادہ سرخ آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پہلے عائش کا نام بھرے جرگے میں بہت بار لیا گیا تھا، تب وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ وہ خود اس وقت کافی تصحیق سے اس کا نام لے رہا تھا، اسے نکاح میں جو نہیں لینا چاہتا تھا، مگر آج اس کے نکاح میں تھی وہ۔ اگر کوئی اس کا نام بھی لیتا، وہ سچ میں اس کی جان لے لیتا، اور اس میں کوئی شک نہ تھا۔ آلیان خان اور کچھ معززین اس گمبھیر صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے بابا جان، دیت خون اور پیسے کے ذریعے ہی لیا جائے گا، ورنہ نہیں، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ وہ اٹل لہجے میں بولتے کھڑے ہوتے اپنی شال گردن میں بری طرح چٹک گیا تھا۔ جرگے میں شامل تمام فریقین کھڑے ہوئے تھے۔ شور و غل مزید بلند ہوا تھا۔ التمش سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اسی انداز میں کھڑا تھا، فون وائبریٹ ہونے پر مشتمل پر التمش خان کے کان سے لگایا تھا۔ کیا؟ التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی، وہ اسی لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے جاتے ہوئے بغور دیکھا تھا، وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سر چٹک گیا تھا۔ التمش خانزادہ سیاہ جیب تندو تیز ہچکولے بھر رہی تھی، اس کی رنگت میں شدید سرخیاں گھلی ہوئی تھی، اس سے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ التمش خانزادہ نے گاڑی کے شیشے سے ہاتھ باہر نکالتے پسٹل سے کئی فائر کیے تھے، پہاڑ گولیوں کے گونج سے تھر تھرا اٹھے تھے۔ زمر بی بی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس بار آپ کی جان میں بہت بے دردی سے لوں گا، آپ کا سینہ ہوگا اور میری گولیاں زمر بی بی۔ التمش خانزادہ تیش و عالم سے چیخا تھا، اس کی جیپ ان پتھریلی سڑکوں پر ہچکولے لیتے سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ وہ مزید خطرناک حد تک جیپ کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ التمش خانزادہ 2 گھنٹوں کا سفر 1 گھنٹے میں طے کرتے زمر خان کے کالج پہنچا تھا۔ بارہا اس کی جیپ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ التمش خانزادہ کی گاڑی سناول کے پاس آ کر رکی تھی، جو زاویار خانزادہ کی دی گئی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی پیشانی مسلتے کانپ رہا تھا۔ اس کی کنپٹی پر پسینے کی دھار بہہ رہی تھی۔ پیپر کب کا ختم ہو چکا تھا، پورا کالج خالی ہو چکا تھا، زمر خان ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اس نے زاویار خانزادہ کو کال ملائی تھی۔ زاویار کے فون نہ اٹھانے پر اس نے التمش خانزادہ کو کال ملائی تھی۔ التمش، ہم کو نہیں معلوم یہ کیسے ہو گیا، بیوی باہر نہیں آیا، خدا کی قسم وہ گیٹ سے اندر تو گیا تھا مگر باہر نہیں آیا، ہم پچھلا 5 گھنٹوں سے ادھر کھڑا ہے، ہم یہاں سے ہلا تک نہیں۔ وہ اپنی پیشانی انگلی سے مسلتے ہوئے التمش کے مقابل آتے تقریباً رو پڑا تھا۔ زاویار خانزادہ اس سب کی پتہ نہیں اسے کیا سزا دیتا، وہ تو بس سینے سے تر تھا۔ زمر بی بی کالج سے باہر نہیں آئی، یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، خان کو بھی نہیں۔ وہ اپنی پسٹل سناول کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ التمش، خان کو تو بتانا ہے۔ سناول خان مزید پریشان ہوا تھا، ضرورت پڑی تو میں بتاؤں گا، اگر تم نے بتایا تو خان کے گولی مارنے سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں غراتے ہوئے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ التمش خانزادہ بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا، چوکیدار گیٹ پر موجود تھا۔ التمش خانزادہ سے پیچھے کی طرف دھکیلتے گیٹ کھولتے تیزی سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ پورا کالج سناٹوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ سرخ ڈورے تیرتی آنکھوں سے ایک ایک کونے کو تلاشی لے رہا تھا، جیسے زمر خان کسی کونے میں چھپی ہوئی ہوگی اور وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ زمر بی بی، وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کالج کی لائبریری روم کے باہر لگے تالے پر فائر کرتے تالا کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ زمر بی بی، وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے اپنے حواس کھوتے چیخا تھا، کس کے لیے کیا آپ نے سب، کس کے لیے اتنی نیچ گھٹیا حرکت؟ وہ دہشت زدہ انداز میں دہاڑ رہا تھا۔ وعدہ ہے زمر بی بی، آپ کے عشق کو سب سے پہلے میں موت دوں گا، اس کے لیے آپ نے یہ سب کیا۔ وہ گرجتے ہوئے کالج سے باہر آیا تھا۔ شام کی نارنجی کرنیں سورج کے ساتھ پہاڑوں پر عقب کی چھاپیں تھیں، عقب میں جا چھپی تھی۔ رات کی سیاہی نے خاموشی سے وادی کو اپنے حصار میں لیا تھا، پہاڑوں پر برفیلے سناٹے نے قدم جما لیے تھے۔
اور سرد برفیلی ہواؤں کا راج شروع ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ پچھلے 3 گھنٹوں سے زمر خان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ثناول خان نے زاویار خانزادہ کو فون پر بتا دیا تھا کہ اس نے زمر کو حویلی ڈراپ کر دیا ہے، اور زمر خان کے تمام سہیلیوں سے تفتیش کر چکا تھا۔ زمر خان کا نمبر بند تھا، وہ نمبر اس رات سے ہی بند تھا جس رات وہ حویلی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا زمر کوئی اور نمبر استعمال کر رہی تھی جس کے بارے میں زاویار خانزادہ تک کو خبر نہ تھی، یا کوئی اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن کون؟ التمش خانزادہ نے لب کھینچے، اسٹیئرنگ پر تیش و عالم سے مکہ مارا۔ وہ کلام کی ہر سڑک، ہر چپا چپا چھانا آیا تھا۔ وہ اپنے تمام اثر و سوق استعمال کر چکا تھا۔ زمر خان کی سہیلیوں کے گھر تک وہ خود باقاعدہ طور پر جا چکا تھا۔ زمر خان حویلی نہیں پہنچی، یہ کسی کو خبر نہ ہو، اور وہ ان کے گھر والوں کو دھمکا بھی آیا تھا۔ التمش خانزادہ کی اس علاقے میں اچھی خاصی دہشت تھی، کوئی بھی زبان نہیں کھولے گا، اسے یقین تھا۔ وہ اسٹیئرنگ کو ایک ہاتھ سے جکڑے اپنی کون اتری آنکھیں ونڈ اسکرین سے نظر آتی پتھریلی سڑکوں پر جمائے ہوئے تھا۔ زمر خان پر کسی کا عکس تک گوارا نہ تھا۔ وہ جائز طریقے سے کسی اور کی ہو جائے تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ناجائز طریقے سے کیسے کسی اور کی ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اپنی اندر چلتی آندھیوں کی جکڑ پر قابو پانے لگا تھا۔ سینے میں دھڑکتے دل نوکیلے بھالوں کی زد میں آیا تھا۔ زخمی دل مزید فگار ہوا تھا، سیاہ سرخ ہوتی آنکھوں سے پانی نکلتے اس کے گالوں پر بہا تھا، برفیلی ہواؤں کی چبھن جیسے آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ زمر خان دل میں نہیں روح میں رہتی تھی۔ وہ اتنی شدت سے اسے عشق کرتا تھا کہ اسے اس کی چاہت سے بھی کسی اور کی ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ان سرمئی آنکھوں سے اتنی شدت سے عشق تھا کہ وہ کسی اور کی طرف اٹھ کر جھکتی تھی۔ وہ آگ کی بھٹی کی طرح جلنا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کا حق ان سرمئی آنکھوں پر برداشت کر سکتا تھا؟ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے کہاں تھی، کس حال میں تھی، کس کے پاس تھی؟ وہ سوچ سوچ کر مر رہا تھا۔ درد و کرب سے اس کا پور اذیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنی شدت سے عشق تھا اس سے کہ وہ کسی اور کی گولی سے مرے، اسے یہ بھی گوارا نہ تھا۔ وہ زمر بی بی آف خان کے ہاتھوں سے نہیں، میرے ہاتھوں سے موت پائیں گی، وہ بھی بے درد موت۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ سے گاڑی بری طرح ڈولی تھی، اور دوسرے لمحے وہ گاڑی روکتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے چلایا تھا۔ وہ اب اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے چیختا جا رہا تھا، درد دل میں اٹھتے پورے وجود کو جیسے اپنی مٹھیوں میں لے رہا تھا۔ ایک باپ کا نام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو ابھی تک نہ پا سکا تھا۔ اس ایک نام کی وجہ سے میں زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زمر خان کو نہ مانگ سکا۔ 27 سال تک یہ نام التمش خانزادہ کے نام کے ساتھ نہیں جڑا، تو اب کیسے جڑ سکتا ہے؟ میں التمش زمان ہوں، میں التمش زمان خان ہوں۔ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا، اس کی آواز پھٹ رہی تھی، لفظ حلق میں گھٹ رہے تھے۔ اس کا وجود ناجائز نہیں تھا، مگر بنا دیا گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے مجھے باپ لفظ سے، اس رشتے سے جو میری ماں کا نہ ہو سکا، وہ میرا کیا ہوگا؟ وہ شدت گریا سے چیخ رہا تھا۔ اس کی چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ شرم کے قابل ہے تمہارا نام، تمہاری حیثیت تو اتنا غلیظ ہے تمہارا نام کہ اپنے نام کے آگے لگانے سے پہلے مجھے موت گوارا ہے، مگر تمہارا نام نہیں۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکے مارتے ہوئے چیختا جا رہا تھا، شدت غم سے اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کی آواز بیٹھ رہی تھی۔ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا، اس کے گردن کی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھی، پورا وجود جوال مکھی کی طرح پھٹ رہا تھا۔ وہ آتش گیر مادے کی زد میں تھا۔ التمش خانزادہ نے اپنی شال کندھوں سے اتارتے ہوئے سیٹ پر پھینکی تھی۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتے گہرے سانس لینے لگا، اسے سانس لینے میں جیسے دقت ہو رہی تھی، دھواں سا اس پور میں سما رہا تھا۔ التمش خانزادہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے پھر سے پتھریلی سڑکوں پر دوڑایا تھا۔ جیسے جیسے رات آگے بڑھ رہی تھی اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ کہاں تھی، کس کے پاس تھی؟ وہ اس بے رحم وجود کی فکر میں گھلتا جا رہا تھا۔ ہوتے کون ہو مجھ پر شک کرنے والے، میری کلائی پکڑنے والے؟ یہ کارڈ مجھے زمین پر پڑا ملا تھا، جسے اٹھا کر پکڑ لیا، اور تم سمجھ رہے ہو مجھے کسی نے دیا ہے؟ اتنا ہلکے کردار کا سمجھتے ہو مجھے؟ تم جیسے چھوٹے لوگوں کا کردار نہیں ہوتا، مگر زمر عالیان خان کا نہ صرف سٹیٹس اونچا ہے بلکہ کردار بھی اونچا ہے۔ التمش خانزادہ کو اسلام آباد کے مال کا وہ منظر یاد آیا تھا جب ایک لڑکا زمر خان کے پاس سے گزرا تھا، ایسے جیسے اس لڑکے نے زمر کو خان کو کچھ پکڑایا ہو۔ اس کے پوچھنے پر زمر خان نے اس کا کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر مار دیا تھا۔ التمش گاڑی روکے گہرے سانس لیتے اپنی سرخ آنکھیں ونڈ اسکرین پر گاڑ کیا تھا۔ تم میری نفرت کے قابل ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میرا بس چلے تمہارے سینے میں درجن بھر گولیاں اتار دوں۔ میرے خوابوں کے قاتل ہو تم التمش خان۔ زمر کے لفظ اسے اپنی سماعتوں میں سنائی دے رہے تھے۔ اس کا خواب کیا تھا آخر؟ جیسے اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ زمر بی بی کا خواب ماڈل بننا ہے کیا؟ التمش خانزادہ اب گہرے سانس لیتے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اسے یاد آیا تھا وہ ایک مرتبہ کالج دلہن کے لباس پہن کر گئی تھی، اسے کالج میں ماڈلنگ کرنی ہے۔ التمش خانزادہ بے یقین ہوتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا۔ زمر خان کا خواب ماڈل بننا ہے، وہ بے یقین تھا۔ 7 رائزنگ زمین پر پڑے اس ٹکڑے کو کارڈز پر لکھا لفظ
اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ التمش خانزادہ نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کا رخ اسلام آباد کی طرف کیا۔ وہ اپنے موبائل سے گوگل کرتے اس پروڈکشن ہاؤس سے متعلق تمام معلومات لے رہا تھا۔ یہ پروڈکشن ہاؤس کراچی میں تھی۔ التمش خانزادہ کی سانسیں بے چین ہوئی تھی۔ زمر بی بی کیا کراچی چلی گئی ہیں؟ التمش خانزادہ کی گاڑی کا رخ اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف تھا۔ زمر خان یقیناً اسلام آباد ایئرپورٹ گئی ہوگی، وہاں سے وہ فلائٹ کے ذریعے کراچی کے لیے نکلی ہوگی۔ وہ یہ سوچتے اپنی گاڑی کو اب تیزی سے اسلام آباد کی طرف دوڑا رہا تھا۔ وہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اگر وہ کراچی چلی گئی تو پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ تھی جس پر اعتبار کر کے زمر خان نے اتنا بڑا فیصلہ لیا۔ کیا وہ اس قابل تھا؟ سوچ سوچ کر التمش خانزادہ کی سانسیں انگارہ ہو رہی تھیں، دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ کی کال آنے پر التمش خانزادہ نے لب بھینچے فون کان سے لگایا۔ زمر کہاں ہے؟ فون پر زاویار خانزادہ کی دہشت ناک گرج سنائی دی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے گاڑی روک چکا تھا۔ جواب دو التمش، میری بہن کہاں ہے؟ زاویار خان اب کی بار دہاڑا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ آ جائیں خان، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ زمر بی بی یہ کیا کر چکی ہیں آپ خود کے ساتھ؟ آپ خود بھی نہیں جانتی۔ التمش خانزادہ زیر لب بولتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ وہ خود سے تو زمر خان کو بچا سکتا تھا، مگر زاویار خانزادہ سے اب زمر خان کو کیسے بچاتا؟ زمر بی بی، وہ تیش و عالم سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا گیا تھا۔ زمر خان اسلام آباد کی ایک لگژری اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی بے حد خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کے سنہری بال کھلے ہوئے تھے۔ اس نے بے حد سلیقے سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کی ساڑی میں اس کا حسن تو اچھا ہو گیا تھا، نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس سیاہ ساڑی نے اس کا خوبصورت جسم مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے کندن نشیب و فراز، اس کی بل کھاتی کمر نے اس کے حسن کو شعلہ جوالا کی طرح بھڑکا دیا تھا۔ وہ مغروریت سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ کراچی جانے سے اسی اپارٹمنٹ میں اس کا ایک شوٹ ہونا تھا۔ وہ اپنے فیصلے سے مطمئن تھی۔ وہ کسی بھی مرد کی کٹپلتی نہیں بننا چاہتی تھی۔ زری خانزادہ جب سے اسے عین نکاح کے وقت چھوڑ کر چلا گیا تھا، اسے یقین ہو چلا تھا وہ کبھی بھی عزت سے اس کی حویلی سے رخصت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا جب بھی وہ کسی سے نکاح میں گئی، کسی بدلے کے طور یا کسی سزا کے طور پر جائے گی۔ آج جس دن سے ونی میں آئی تھی، اس دن سے اسے زاویار اور آلیان خان سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا زاویار خانزادہ کے لیے سزا اسے ملے گی۔ اس لڑکے کو بیچ چوراہے پر لٹکا کر مار دیا کیونکہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ پانی پانی، آج بھی اس لڑکے کی چیخیں گونجتی تھی۔ بعد میں اس لڑکے پر ریپ کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ التمش اور زاویار خانزادہ کی گھڑی ہوئی کسی بات پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ان کے حصے میں گناہ نہیں تھا، کئی گناہ تھے۔ کالج میں کئی لڑکیوں کے منہ سے وہ زاویار خانزادہ کے ظلم کے قصے سن چکی تھی۔ ان میں التمش خانزادہ کا نام سرفہرست تھا۔ اسے اس حویلی سے آزادی کا سب سے آسان طریقہ اسے یہی لگا تھا۔ ماڈل بن کر کسی بھی مرد کے بغیر زندگی گزارنا اس کا خواب تھا۔ یہ جنون تب بنا جب زاویار خانزادہ اس کی ہر خواب کی نفی کرتے اس پر اپنی مرضی نافذ کرتا رہا تھا۔ وہ اس کی سہیلی کے ساتھ گھر جا سکتی ہے، کس سہیلی کے گھر نہیں؟ وہ کون سے کالج جائے گی؟ وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی؟ وہ باہر نہیں جائے گی؟ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گی؟ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ زاویار خانزادہ لے رہا تھا۔ اس کے فیصلے کے آگے آلیان خان بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ زاویار آلیان خان سے منتفر ہوتی چلی گئی تھی۔ تبانہ خانم کو زاویار اور ارتضیٰ خان اور آلیان خان کے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کالج میں اس کی خوبصورتی کا احساس کالج کی ہر لڑکی کروا چکی تھی۔ اس کی سہیلی زرتاشا، جس کا کزن عبید ایک ماڈل تھا، اس نے ان سب میں سے اس کی بہت مدد کی تھی۔ عبید نے اس کے خواب کو اس کا جنون بنایا۔ اب یہ واقعی میں خواب نہیں تھا، جنون تھا۔ اس نے بہت سی اداکاروں کی جرنی بھی پڑھی تھی جنہوں نے اپنی فیملی کے خلاف جا کر اس شعبے میں قدم رکھا تھا۔ آج ان اداکاروں کا کافی نام تھا۔ وہ اس لگژری اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں کھڑی فینسی مرر وال کے آگے کھڑی اب خود کو مغروریت سے دیکھ رہی تھی کہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھلتے عبید اندر داخل ہوا تھا۔ زمر خان جلدی سے صوفے سے اپنی سیاہ شال اٹھائے اپنے وجود پر اوڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اسے ساڑی میں اس نے پورٹ فولیو شوٹ کروانا تھا۔ اب عبید کو یہاں دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ خوبصورت تیکھے نقوش پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے اندر آنے کا؟ ناک کر کے تمہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ عبید کو دیکھ کر غصے سے برس پڑی تھی۔ زمر خان کو عبید کو دیکھ کر پہلی بار عجب سی ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ یہ جس اپارٹمنٹ میں تم کھڑی ہو اس کا مالک میں ہوں، ناک کر کے کیوں آتا؟ ابھی ویسے بھی یہ سارے پردے اتر جانے ہیں۔ اپنی جینس کی پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالتے سنجیدگی سے بولتے زمر خان کے مقابل آتے اس کے خوبصورت نقوش پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ زمر خان نے اسے دیکھے چتوانوں سے گھورا تھا۔ جب پورٹ فولیو شوٹ کرواؤ گی تو کیا یہ شال اوڑھ کر رکھو گی؟
عبید نے ہنستے ہوئے زمر خان کے سینے سے لپٹی شال کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ عبید کی 2 انگلیاں سختی سے اس کے آگے سے چھو گئی تھی، جسے زمر خان نے محسوس کرتے زناٹے دار تھپڑ عبید کے گال پر جڑ دیا تھا۔ تھپڑ اتنا جاندار تھا کہ عبید کا گال لال ہو چکا تھا۔ عبید اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے خوفناک نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زمر خان سے اسے اس بات کی توقع نہ تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ گھبرا رہی ہوگی۔ وہ جس جگہ سے آئی تھی اور جس خاندان سے تھی، سامنے کھڑی لڑکی کا تو اس وقت خون خشک ہونا چاہیے تھا۔ عبید کو لگا تھا وہ مقابل کو ڈرا دھمکا کر ہر بات منوا لے گا۔ زمر خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی اس سے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ بہت بہادر ہو زمر خان۔ زاویار خانزادہ اور التمش تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میں نے تمہیں یہاں سے نکال دیا تو کہاں جاؤ گی؟ عبید اپنا گال سہلاتے زمر کی طرف دیکھتے اسے دھمکی دیتے ہنسا تھا۔ زاویار خانزادہ اور التمش خان کے نام پر زمر خان زرد ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خود پر قابو پا گئی تھی۔ قبر میں جاؤ گی اگر انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ میں اپنا انجام سوچ کر آئی ہوں، مگر تم اپنا انجام سوچو۔ اگر مرتے ہوئے میں نے تمہارا نام لیا تو یقیناً تم بھی قبر میں ہی جاؤ گے، میرے ساتھ نہیں، الگ الگ قبروں میں۔ زمر خان نے جواباً سزائیہ لہجے میں کہا، تم نے کہا تھا کہ وہ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ مر کر بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ تم شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے کا سوچ بھی سکتی ہو۔ عبید زمر خان کی بات پر اچھا خاصا گڑبڑایا تھا۔ ہاں کہا تھا، ایسا ہی ہے، وہ لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ زرتاشا کب سے کالج چھوڑ کے امریکہ شفٹ ہو چکی ہے۔ کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا۔ جو نمبر میں استعمال کر رہی ہوں وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی کے فرشتوں کو میرا پتہ نہیں چل سکتا۔ اپنا وعدہ پورا کرو۔ کہاں ہے وہ تمہارے عادل صاحب جنہوں نے مجھے پروٹیکشن دینی تھی، جن کا بہت اثر و سوق ہے؟ زمر اپنی شال خود پر اچھی طرح لپیٹتے ہوئے غرائی تھی۔ عبید کی انگلیاں قلم سے اسے کسی زہریلی ناک کی طرح ڈس رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا۔ عبید کی انگلیاں کاٹ ڈالے۔ آ جاتے ہیں وہ بھی، پہلے میں تمہیں اچھی طرح پروٹیکشن دے دوں۔ عبید نے مکرو ہنستے ہوئے زمر خان کی شال ایک جھٹکے سے اس کے تن سے کھینچ کر اتاری تھی۔ عبید زمر خان پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی حلق کے بل چیخی تھی، پہلے مجھے خوش کرو، یقین کرو تمہیں سپر سٹار بنا دوں گا۔ عبید نے اس کے 2 آتشاہ حسن کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زمر خان بے یقینی سے اسے دیکھتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ عبید زمر کے چہرے پر بے یقینی دیکھتے ہنسا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو زمر، میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ عادل صاحب سے پہلے میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ عبید نے زمر خان کے گلابی کٹاؤ دار ہونٹ دیکھتے ہوئے اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ وہ جس سے زمر کا سودا کر چکا تھا وہ عادل کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی مکمل حسن رکھتی تھی، اس نے اتنا مکمل حسن کہیں نہیں دیکھا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو زاویار خانزادہ کی دہشت میں تمہیں بتا چکی ہوں وہ کیسا ہے۔ وہ تمہاری جان لے لے گا۔ زمر خان چیخی تھی، جو کچھ تم نے بتایا یقین کرو میں زاویار خانزادہ سے اندر بہت ڈر گیا ہوں، مگر کیا ہے نا، ابھی تم نے خود یہ ڈر خوف میرے دل سے نکال دیا ہے۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ زاویار کبھی تمہارے اور مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس اپارٹمنٹ میں تمہاری ساڑی اتر بھی جائے گی تو کون ہوگا تمہاری بربادی دیکھنے والا، تمہاری چیخیں سننے والا؟ عبید زمر خان کو آنکھ مارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ زمر خان جلدی سے رخ پلٹے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ عبید زمر خان کو کمرے کی طرف بھاگتے دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زمر خان اس سے پہلے دروازہ بند کرتی عبید دروازے میں کے بیچوں بیچ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زمر خان نے اسی لمحے دروازہ زور زور سے بند کیا۔ عبید کا ہاتھ دروازے کے بیچ آتے بری طرح کچلا گیا تھا۔ عبید کی فلک شگاف چیخ اپارٹمنٹ میں گونجی تھی۔ زمر خان نے چیختے ہوئے مزید بے رحمی سے دروازہ پریس کیا۔ عبید کے ہاتھ سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ زمر خان جتنی طاقت لگا سکتی تھی وہ اتنی لگا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی۔ وہ مر سکتی تھی، خود کو برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ عبید جیسے کتے اسے چھو نہیں سکتے تھے۔ عبید نے چیختے ہوئے دروازے پر پوری قوت سے اپنی لات ماری۔ دروازہ عبید کے بھاری بوٹ کی ضرب سے کھلتا چلا گیا۔ زمر پیچھے کو لڑکھڑاتی ہوئے زمین پر کمر کے بل گری تھی۔ عبید اپنے زخمی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں جکڑے زمر خان کو گالی دیتے اس کی طرف بڑھا تھا، جو اسے سراسیمگی سے دیکھتے زمین پر پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ اس کا پورا بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ تمہارے تھپڑ اور اس زخم کا بدلہ بہت برے طریقے سے تم سے لوں گا۔ تمہاری چیخوں تک کو تم پر آج رحم نہیں آئے گا زمر خان۔ عبید بلبلاتے ہوئے زمر کی طرف بڑھتے اس پر جھکا تھا۔ زمر نے اسی لمحے سے بنا کوئی موقع دیے پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنی سینڈل ماری، جس کی ہیل نوکدار تھی۔ عبید اپنی ٹانگوں پر ہاتھ رکھتے درد سے چیختے ہوئے پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ زمر خان جلدی سے زمین سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ عبید پاگل ہوتے زمر کو بالوں سے جکڑے بیڈ پر دھکیل گیا۔ زمر خان کے گدے پر اوندھے منہ گری تھی عبید جلدی سے زمر خان کی طرف بڑھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بہادر تھی، اسے کافی تکلیف بھی دے چکی تھی۔ وہ اس پر آج رحم کھانے والا نہیں تھا۔ زمر خان نے سیدھے ہوتے سائڈ ٹیبل پر پڑا کرسٹل واز اٹھاتے عبید کے سر پر مارا تھا۔ عبید کی دل خراش چیخ اس کے ساتھ
خون کا فوارہ عبید کے سر سے چھوٹا تھا. وہ بیڈ کی ایک طرف گرتے اپنے سر کو جکڑے بری طرح درد سے کراہنے لگا تھا. زمر خان جلدی سے بیڈ سے اٹھتی باہر کی طرف بھاگی تھی. وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تھی. ساڑی کا پلو اس کے سینے سے اترتے نیچے زمین کو چھو رہا تھا. وہ پلو اس کی سینڈل کی ہیل کے نیچے آیا تھا. زمر خان منہ کے بل گری تھی. وہ اپنی چیخ لبوں میں دبا گئی تھی. پیشانی پر زخم آیا تھا مگر وہ چیخ نہ سکی تھی. اسے اب جلد از جلد اس حبس زدہ اپارٹمنٹ سے نکلنا تھا. وہ جلدی سے زمین سے اٹھتے اپنی ساڑی کا پلو خود پر اچھی طرح کر گئی تھی. وہ بدحواسی سے بھیگی گلابی آنکھوں سے اپنی شال تلاش کر رہی تھی. اس کا جسم بری طرح کپکپا رہا تھا. اسے سادل کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا. اگر وہ آ جاتا یا عبید کا سوچتے اس کا جسم مزید بری طرح سے کانپنے لگا تھا. اس کے کراہنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی. زمر خان اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے شدت گریا سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. وہ کہاں جائے گی؟ اب کس کے پاس جائے گی؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا. نہ اس وقت اس کا دماغ کام کر رہا تھا. زمر نے چادر کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں. وہ زمین پر پڑی تھی. اسے اپنے پرس پر خیال آیا جو اندر پڑا تھا جس میں کچھ پیسے اور اس کا موبائل تھا. وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. وہ اندر کمرے میں عبید کے پاس سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا. وہ جتنی بھی بہادر سہی مگر اسے اس وقت اس زخمی عبید سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا. مگر وہ اپنے بیگ کے بغیر نہیں جا سکتی تھی. ان پیسوں سے وہ کسی بھی ہوٹل میں رہائش اختیار کر سکتی تھی. وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی تھی. وہ کمرے کا دروازہ کپکپاتے ہاتھوں سے کھولتے اندر داخل ہوئی. عبید خون میں لت پت اپنے ہوش کھو چکا تھا. وہ کپکپاتے ہوئے عبید والی سائڈ کی طرف بڑھی. سائڈ ٹیبل سے اپنا بیگ اور موبائل اٹھایا. عبید کو خون میں لت پت دیکھتے وہ چیخ چیخ کر رو دی تھی. اپنا بیگ اور موبائل اٹھائے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل آئی تھی. اپنی چادر زمین سے اٹھائی. زمر خان اپنے کپکپاتے وجود پر اوڑھی تھی. وہ تیزی سے اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا ہی تھا. دروازے پر کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ سرسوں سے پھول کی طرح مرجھا گئی تھی. اس کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتے شدت اختیار کر گئی تھی. وہ سوکھے پتے کی مانند کانپنا شروع ہو چکی تھی. وہ کچھ دیر پہلے آتا تو اسے شاید فرشتہ لگتا مگر اب وہ اسے ملک الموت لگ رہا تھا. یقیناً اس کی روح قبض کرنے آیا تھا. التمش. وہ کپکپاتے لبوں سے اس کا نام لیتے تیزی سے پیچھے کی طرف ہوئی تھی. التمش خانزادہ سے سرسبز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ گھبراتے ہوئے اس کے پیچھے سے مزید قدم بڑھا گئی تھی. زمر خان کی شال اس کے وجود سے سرکتی زمین بوس ہوئی تھی. التمش خانزادہ پر اس اپارٹمنٹ کی چھت جیسے گر پڑی تھی. وہ اس کے سامنے ساڑی میں اپنے دو آتشہ بدن کے ساتھ کھڑی تھی. اسے اس کی ساڑی میں دیکھ کر التمش خانزادہ کا وجود جیسے آرے سے کٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا. التمش خانزادہ اسی لمحے اس کی طرف بڑھتے اس کے گال پر پوری قوت سے زناٹے دار تھپڑ جڑ گیا تھا. زمر خان کی بے درد تھپڑ پر بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر اوندھے منہ جا گری تھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ 2 ٹکے کے گارڈ. وہ اپنے نچلے لب کے انگوٹھے سے خون چنتے سیدھے ہوتے گھرائے. التمش خانزادہ اس کی بات پر پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھا تھا. زمر خان سیدھے ہوتے پیچھے کی طرف کھسکی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ 2 ٹکے کے گارڈ. وہ اپنے نچلے لب پر سے انگوٹھے سے خون چنتے سیدھے ہوتے گھرائی تھی. التمش خان خود کو چھڑواتے ہوئے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے چیخی تھی. وہ بہت بے دردی سے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا. زمر خان کو اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا. وہ التمش خانزادہ سے اندر سے بہت ڈر گئی تھی مگر مقابل کی حیثیت اسے اس کے آگے جھکنے نہیں دے رہی تھی. وہ کبھی التمش خانزادہ کے آگے زیر ہو سکتی تھی. مقابل کے تھپڑ اسے کوڑوں کی طرح لگے تھے. زاویار خانزادہ اسے اس پر مسلط نہ کرتا وہ شاید اس حد تک نہ جاتی. آج بھی اس تک التمش ہی پہنچ آیا تھا. اب وہ زاویار اور التمش کے ہاتھوں بے درد موت پائے گی. وہ التمش کو دیکھتے رو پڑی تھی. التمش خانزادہ زمر خان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھتے اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا. وہ بہت برے طریقے سے اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا. زمر خان کی سانسیں بند ہو رہی تھیں. زمر سے سکتے ہوئے اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھ گئی تھی. وہاں التمش کی بے درد انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے تھے. آپ کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس سے کم تو میں بھی اب راضی نہیں ہوگا. بے درد موت. التمش خانزادہ زمر کی پیشانی پر پسٹل رکھے اس پر جھکے گرایا تھا. وہ دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا. زاویار خانزادہ اندر داخل ہوا تھا. زاویار خانزادہ کو دیکھتے زمر خان کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا. وہ خوفزدہ ہوتے پیچھے کو کھسکتی. زمر خان کا حلیہ دیکھ کر زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں میں اضافہ ہوا تھا. وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنے گارڈ کو اندر داخل ہونے سے منع کر چکا تھا. گارڈ باہر رک چکے تھے. التمش جبڑے بھینچے کھڑا ہو چکا تھا. زاویار خانزادہ اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کرتے اندر سے لاک کر گیا تھا. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.